السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ اب سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے عائشہ غفور نے۔ عائشہ غفور کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک سچا خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور عائشہ سرگودا میں رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں آج سے 5 سال پہلے میں نے یونیورسٹی آف سرگودا میں ایڈمیشن لیا۔ میرا قصور صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں کے خاندان میں بہت سے لوگ تھے جو ہم سے بہت حسد کرتے تھے۔ میرے تینوں بھائی باہر کے ملک ہوتے تھے اور ہم 2 بہنیں ادھر تھیں جو کہ پڑھتی تھیں، اور میری چھوٹی بہن جو تھی وہ بھی کالج میں پڑھتی تھی۔ کہا کہ میں نے ایڈمیشن لے لیا، لیکن جو جیلسی تھی وہ میرے ریلیٹیوز کو بہت زیادہ تھی جو میرے داد کے خاندان میں تھے۔ میری جو چاچو کی بیٹیاں تھیں وہ مجھ سے بہت زیادہ جلتی تھیں۔ میرے ابو کو سکھاتی تھیں کہ اس کو یونیورسٹی نہ جانے دیا کریں، اور وہاں پہ اچھا ماحول نہیں ہے، عائشہ پڑھ نہیں سکے گی، وہاں پہ لڑکے بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں ابو آگے جب کرتے تھے تو میں نے اپنے ابو کو صرف ایک چیز بتائی کہ میں وہاں پر پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں اور آپ میری کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے۔ میرے ابو تو سیٹسفائی ہو گئے، لیکن میرے خاندان کے لوگوں کو بہت جلن تھی۔ ایک دن میں سو رہی تھی یونیورسٹی سے واپس آ کر، تو اچانک سے وہ کہتی ہیں کہ سوئے ہوئے میں جاگی، اور مجھے زندگی میں پہلی دفعہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے پیروں کے اوپر ایک بہت بڑا پانی کا چھینٹا آیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم 2 بہنیں، میرے امی ابو جو کہ اس گھر میں رہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ میرے چاچو، سب سے چھوٹے چاچو جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ان کی مسز کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش کے بعد ان کی مسز کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کا وہ جو بیٹا تھا وہ میرے ابو نے ہی اپنے پاس رکھا تھا۔ وہ یہی سمجھیں کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اور وہ ہم لوگوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اتنے میں وہ میرا چھوٹا بھائی، میرے اپنے جو سگے 3 بھائی ہیں وہ تو باہر ہوتے ہیں، لیکن وہ جو چھوٹا کزن ہے عزیفہ اس کا نیم ہے، عزیفہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ ہی جاگیں، آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ میں تو آلریڈی جاگ چکی تھی، اور میرے پیروں کے اوپر ایک موٹا پانی کا قطرہ آ کر گرا تھا جو کہ ایک جل نما تھا۔ میں نے اس کو ہاتھ لگا کر اس کی اسمیل بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کوئی اسمیل نہیں تھی۔ میں بہت حیران ہوئی، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو کے پاس خیر میں نیچے گئی، اور انہیں مجھ سے کوئی کام تھا، بات چیت کی، اس کے بعد شام ہو گئی۔ اب میں جب صبح یونیورسٹی جانے لگی تو میرا جو سر تھا وہ بھاری ہو چکا تھا، میری طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یونیورسٹی کی شکل بھی نہ دیکھوں، میرا یونیورسٹی جانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجھے جانا تھا۔ میری پریزنٹیشن تھی اس دن، اور میں گئی، بہت مشکل سے گئی۔ جیسے ہی میں اپنی کلاس کے اندر انٹر ہوئی تو مجھے چکر آیا اور میں نیچے گر گئی۔ اسی دن میرے ساتھ میری چاچو کی بیٹی بھی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، لیکن اس کا ڈپارٹمنٹ مجھ سے چینج تھا۔ میری طبیعت کچھ سنبھلی، مجھے میری کلاس فیلوز نے اٹھایا، پانی وغیرہ پلایا، اور تھوڑی دیر کے بعد میری طبیعت نارمل ہو گئی، سر بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب جیسے ہی پیریڈ اوور ہوا تو میں اپنی فرینڈ کی طرح ساتھ باہر گئی، اور ادھر ہی مجھے میری چاچو کی بیٹی ملی جس کا نام مشل ہے، اور مشل اس نے مجھے ایک بہت خوبصورت لاکٹ دیا، اور یہ کہا کہ ہم لوگ مری گئے ہوئے تھے اور میں تمہارے لیے بھی یہ گفٹ لائی ہوں۔ بہت خوبصورت لاکٹ تھا۔ میں نے اس سے وہ لاکٹ لے لیا، اور اس نے مجھ سے ضد کر کے کہا کہ ابھی اس لاکٹ کو اپنے گلے میں ڈالو۔ میں نے اس کی ضد کو مانا، اور اسی نے اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں وہ لاکٹ پہنا دیا۔ وہ ایک پورا دن جب میں یونیورسٹی میں تھی ٹھیک گزرا، گھر گئی، اس کے بعد رات ہوئی تو میں سو رہی تھی۔ اچانک سے دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میرے پیروں کی طرف مجھے ایک کالا عکس اور سایہ نظر آیا، اور تھوڑی دیر بعد مجھے ہلکا سا مسکرانے کی آواز آئی، اور مجھے ایک ہلکے سے کہکے کی آواز آئی، اور اس کہکے کے بعد کمرے میں بالکل خاموشی ہو گئی، لیکن مجھے کسی چیز نے پھر دوبارہ اسی طرح جگایا جیسے اس پانی کے قطرے نے مجھے جگا دیا تھا۔ میں نے صبح اٹھ کر اپنی امی کو یہ بات بتائی کہ 2 دن سے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ امی نے کہا ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، لیکن وہ میرا وہم نہیں تھا، وہ بالکل حقیقت تھی جو کچھ بھی ہو رہا تھا۔ اور دن بدن حالات خراب ہوتے گئے۔ 1 ماہ کے اندر حالات میرے اس قدر خراب ہو گئے
میں یونیورسٹی جانے کے قابل نہیں تھی، میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا، میں ہر ٹائم گھر میں لڑائی کرتی تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہر ٹائم کمرے میں رہوں، میں اسٹڈی بالکل چھوڑ دوں۔ مجھے امی کہتی تھیں کہ تمہاری کزن جو مشل ہے وہ دیکھو اتنے اچھے طریقے سے پڑھ رہی ہے اور تم اسٹڈی میں اتنی اچھی تھی اور تم بالکل زیرو ہو چکی ہو، اور تمہاری وہ کزن حالانکہ اتنا زیادہ نہیں بھی پڑھتی تھی اور وہ اپنی اسٹڈی اس نے جاری رکھی ہے، تم ایسے کیوں کر رہی ہو، سارے ریلیٹیوز میں تمہاری انسلٹ ہو جائے گی۔ مجھے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں تھی، مجھے بس اتنا پتا تھا آدھی رات کو 1 ماہ لگاتار میری آنکھ کھلتی تھی اور ہلکے سے کہکے کی آواز آتی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی حذیفہ میرے ساتھ ہی سوتا تھا۔ حذیفہ نے مجھے بتایا، جس کی عمر 9 سے 10 سال ہے، کافی ذہین بچہ ہے وہ، حافظ قرآن ہے وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر واش روم میں جا رہا تھا اور مجھے لگا کہ واش روم کے دروازے کے آگے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور وہ مجھے ایک دم سے میرا خیال لگا اور وہ چیز میری آنکھوں سے ہٹ گئی۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا آپی کہ آپ ڈر نہ جائیں، بہت ذہین اور بہت بہادر بچہ ہے وہ۔ اس نے بھی امی کو یہ بات بتائی کہ ماما میں نے کوئی چیز دیکھی ہے۔ اب حالات بگڑتے جا رہے تھے، میرے ابو مجھے یہ کہتے تھے کہ میری بیٹی اتنی لائق ہے اور وہ پڑھتی کیوں نہیں ہے، آخر اس نے یونیورسٹی جانا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ 15-20 دن لگاتار میں گھر میں ہی تھی، کہیں بھی نہیں آتی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ مجھے میری امی اور ابو ایک عامل کے پاس لے کر گئے، انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ کی بچی کے اوپر تو شدید کالا جادو کروا دیا ہے، اور کالا جادو بھی کسی چیز کے تھرو اس تک منتقل ہوا ہے، اس سے پہلے اس کے اوپر تعویذات ہو رہے تھے لیکن ان کا اثر اتنا اسٹرانگ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز آئی ہے جس کے ساتھ انہوں نے کوئی غیر مرئی مخلوق بھی بھیجی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کو آواز آ رہی ہے۔ ہمیں اب کوئی چیز بھی نہیں پتہ تھی، میرے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں آیا تھا۔ خیر انہوں نے نشاندہی کر دی کہ میرے چاچو کے گھر والے ہمارے اوپر کالا جادو کر رہے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں ان کے گھر کی آئی کوئی چیز بھی نہیں کھانی ہوگی اور ان کے گھر زیادہ جانا بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کے گھر جا کر کچھ کھانا ہوگا، ایون کہ ان کے گھر سے کچھ آئے تو وہ بھی کسی کو اللہ کے نام پر دے دو۔ ہم نے اسی طرح کیا، چیزیں آتی تھیں، کبھی بھی چچی کے گھر سے اس طرح چیزیں نہیں آتی تھیں کھانے کے لیے، اب وہ چیزیں ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ آنے لگی تھیں، جو بھی بناتی تھی وہ ہمارے گھر بھیج دیتی تھی۔ میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی، میری اسٹڈی بہت اچھی تھی، میں بہت اچھے نمبرز لیا کرتی تھی اسکول میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی۔ اب ان کو یہ کیا جلن تھی یہ میں نہیں جانتی تھی۔ آخر یہ ہوا کہ میں نے یونیورسٹی جانا بالکل چھوڑ دیا اور میں نے اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ میں پڑھوں گی نہیں، میں کوئی اور کام کروں گی۔ اب میرا جو بھائی حذیفہ تھا اس کو مسلسل ایک عورت نظر آتی تھی جو کہ سفید لباس میں ہوتی تھی، وہ یہی کہتا تھا کہ اس کے بڑے بڑے بکھرے ہوئے بال ہیں اور وہ اوپر والے پورشن میں ہوتی ہے۔ میں اور حذیفہ اوپر ہی سویا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا ایک روم تھا، روم کے آگے ایک ٹی وی لانچ تھا اور باہر دونوں طرف بہت بڑے بڑے ٹیرس بنے ہوئے تھے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ آپی ادھر ضرور کچھ ہے۔ مجھے وہ عورت کبھی واش روم کے دروازے کے آگے اور کبھی باہر ٹی وی لانچ میں زمین کے اوپر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ سوئے ہوئے کو جگا دینا مجھے، اور آہستہ آہستہ میرے سر کے بال گرنے لگے، اتنے گرنے لگے کہ مجھے کٹنگ کروانی پڑی، فیس پہ دانے نکل آئے، چہرہ خراب ہو گیا، حالات خراب ہو گئے۔ مجھے دوبارہ اللہ والوں کے پاس لے کر جایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے تمہارے پاس جو کہ تمہاری حالت کو بگاڑ رہی ہے، یہ جادو تبھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس انسان سے کوئی ایسی چیز لیں جس کے ذریعے انہوں نے کوئی چیز آپ کی طرف منتقل کر دی ہو۔ مسلسل پانی کے چھینٹے آتے تھے، پھر بلڈ کے چھینٹے آنے لگ گئے۔ مجھے کسی نے سجیسٹ کیا کہ درود ابراہیمی پڑھو، اس سے کالا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے درود ابراہیمی بھی پڑھنا شروع کیا ہوا تھا۔ جب میں نے درود ابراہیمی پڑھا تو ان اللہ والوں کا پتہ لگا، قاری صاحب کا پتہ لگا، اللہ کے کرم سے پھر مجھے پتہ لگا کہ میں نے ان کو بتایا کہ اس نے مجھے ایک لاکٹ دیا تھا اور وہ لاکٹ اب تو میرے گلے میں نہیں ہے لیکن وہ میری کبرڈ میں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اس لاکٹ کو لے کر آؤ۔ میں وہ لاکٹ لے گئی ان کے پاس، اور جیسے ہم ان کے پاس وہ لاکٹ لے کر گئے تو انہوں نے اس لاکٹ کو دیکھا اور اس کو کھولا، اور جب اس کو کھولا تو اس کے اندر تعویذات تھے کالے جادو کے۔ میری چھوٹی سی تصویر تھی، اس تصویر کے اندر پنز لگی ہوئی تھیں اور اوپر ایک بلڈ کا نشان تھا اور اس کو بند کیا ہوا تھا لاکٹ کو۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے ابو نے کہا اگر آپ برا نہ منائیں تو یہ لاکٹ اور یہ چیزیں مجھے دیں، میں ان سے جا کر بات کرتا ہوں۔
قاری صاحب نے کہا کہ اگر تم ان سے جا کر بات کرو گے تو وہ تمہاری بیٹی کو اس سے بھی سخت کالا جادو کر سکتے ہیں، پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ ابھی تو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے پاس ہے اور تم نے اس کو نکالا نہیں ہے، ان کو اسی غلط فہمی میں رہنے دو اور اس چیز کو یہی شو کرواؤ کہ وہ تمہاری بیٹی کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ ہم لوگوں کے گھر ایک ہی گلی میں تھے۔ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑنے کے لیے جیسے ہی ریڈی ہوئے تو میرے چاچو ہمیں وہ گھر نہیں چھوڑنے دیتے تھے۔ وہ بہت خوش تھے جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ میرا ایک بھائی بھی باہر کے ملک سے واپس آ گیا، دوسرے 2 بھائی وہاں بیمار ہو گئے، ان کی جو جابس تھی وہ ختم ہو گئی۔ اتنی جیلسی ہوئی ان کو۔ ان اللہ والوں نے، قاری صاحب نے بتایا کہ اب میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا جب تک مجھے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ اس لاکٹ کے ذریعے آپ کی بیٹی کے اوپر ایک چڑیل کا سایہ ہو چکا تھا۔ ایک چڑیل مسلط کرتی تھی جو کہ اس کو طرح طرح کی بیماریاں اور تکلیفیں دے رہی تھی۔ جادو کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ درود ابراہیمی کی طاقت کی وجہ سے میں اس مصیبت سے بچ گئی۔ میرا بھائی چھوٹا حذیفہ جو کہ حافظ قرآن ہے، اس کی حافظ ہونے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی تھی کہ اس کو یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں، وہ ان کی نشاندہی کر رہا تھا اور مجھے بار بار کہتا تھا کہ آپی ہم لوگوں کے ادھر ہاں ضرور کچھ ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ وہ مجھے یہ بھی کہتا تھا کہ ہم لوگوں کے روم کے اندر بھی کچھ ایسا ضرور موجود ہے۔ ادھر ہی واش روم کے ساتھ ہی دوسری طرف میرا وہ بنی ہوئی تھی جہاں پر میں اپنی چیزیں رکھتی تھی، کبڈ تھی میری، اور اسی کبڈ کے اندر وہ لاکٹ تھا جہاں وہ نشاندہی کرتا تھا۔ حذیفہ ان چیزوں کو دیکھتا تھا، وہ حافظ قرآن تھا اور اللہ نے اس کو اتنی سماعت اور طاقت دے دی تھی کہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا تھا لیکن ڈرتا نہیں تھا۔ وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ قرآن پاک کی حافظ ہونے کے بعد بھی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو اسی لیے محفوظ کیا تھا اور اللہ نے اس بچے کے صدقے میں، اس کے حافظ ہونے کے صدقے میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے صدقے میں مجھے بچا لیا۔ بڑی مشکل سے ہم نے وہ گھر چھوڑا، بہت مصیبتیں آئیں، وہ گھر بھی چھوڑ کے چلے گئے اور ہم نے بالکل چاچو کی فیملی سے قطع تلقی کر دی۔ اور اس کے بعد میرا قاری صاحب نے علاج کیا اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے پھر دوبارہ اسٹڈی اپنی شروع کر دی لیکن سرگودا کو چھوڑ کے لاہور چلے گئے۔ یہ میری ایک سٹوری تھی عائشہ کی، جو کہ انہوں نے سرگودا سے، وہ کہتے ہیں کہ ابو لوگ تو سرگودا میں ہی ہوتے ہیں لیکن میں اب لاہور ہوتی ہوں، وہاں پڑھتی ہوں، اور وہ جنہوں نے مجھ پہ کالا جادو کیا تھا جلسی میں آ کے، حسد میں آ کر، ان کے بہت برے انجام ہوئے۔ ان کی بیٹیوں کے ساتھ بہت برا ہوا، ان کے رشتے ٹوٹ گئے۔ ان کی ایک بیٹی کی گھر آئی بارات واپس چلی گئی، ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا کیونکہ ہم نے صبر کر لیا تھا، اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیا، اور اللہ کا فیصلہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ انسان جو بدلہ لیتا ہے وہ انسان کے علم میں نہیں ہوتا کہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا، لیکن جو انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ ناحق کرتا ہے اس کے بدلے اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ سب لوگ صبر کر کر اپنے دشمنوں سے الگ ہو جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں، درود ابراہیمی پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں اور ان چیزوں سے مدد حاصل کریں تو اللہ پاک ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ جس کسی کو پتہ لگ جائے کہ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی اپنا اس پہ کالا جادو کر رہا ہے تو خاموشی سے اس سے الگ ہو جائیں، اس کو شو مت کروائیں۔ اگر آپ اس کو شو کروائیں گے تو وہ الرٹ ہو جائے گا اور وہ آپ پر اس سے بھی زیادہ مزید کالا جادو کر سکتا ہے، آپ کو اس سے زیادہ بھی نقصان دے سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز نکل رہی ہے، کسی پہ کوئی شک ہے تو خاموشی سے دور ہو جائیں، ان سے قطع تلقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہیں باہر ملیں ان سے سلام دعا کریں لیکن الگ ہو جائیں اچھے طریقے سے، بد اخلاقی سے نہیں، اچھے طریقے سے دور ہو جائیں۔ یہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے کہ دشمن کا پتہ لگنے پہ اس سے دور ہو جائے۔ یہ ایک سٹوری تھی عائشہ کی، بہت شکریہ عائشہ، اور اس سٹوری سے میرے لسنرز نے کیا کچھ سبق حاصل کیا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں، اسکرین پہ آپ کو میرا ای میل مینشن ہو رہا ہوگا اور کمنٹ باکس میں بھی سٹوری ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کے خوفناک واقعات اور سبق آموز سٹوریز آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام پڑھیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ قرآن پاک اور نماز بھی پڑھا کریں، اللہ پاک ہمارے کام میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔